علیکم، میرا نام فریدہ ہے، میں انڈیا چنئی سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں جنونی انسان یا کہ کہیں گے کہ پاگل انسان کے بارے میں کہیں کوئی ذکر ہے یا کوئی ایسی حدیث جس پہ اس انسان کی زندگی کا مقصد یا اس انسان کی زندگی پہ روشنی ڈالی جائے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حامد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ پاگل شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ میں مجموعی طور پر جو بہن کا سوال ہے اس کو ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کا حکم ہے کہ یہ صحیح ہے۔ بیہقی، ابن حبان وغیرہ نے، ابو نعیم نے بھی اسے روایت کیا ہے، مختلف محدثین نے اس کو نقل کیا ہے مختلف طرق سے، جس کا متن یہ ہے کہ جناب اسود ابن سریع سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، بہرا آدمی جو کچھ سن نہیں سکے گا، جو سن نہیں سکتا۔ نمبر 2، احمق آدمی، احمق جو کہ پاگل ہو، اور تیسرا آدمی بوڑھا، وہ شخص جو کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، اور چوتھا شخص فطرت وحی انقطاع قیامت کے فطرت وحی کے زمانے میں مرنے والا آدمی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین نازل ہونے سے یا مکمل ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پہلا شخص، چنانچہ بہرا آدمی عرض کرے گا کہ اے اللہ، اسلام تو آیا تھا لیکن میں کچھ سن ہی نہیں سکا۔ اور دوسرا شخص، احمق مجنون، وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، اسلام تو آیا تھا لیکن میری حالت ایسی تھی کہ بچے مجھ پر مینگنیاں پھینکتے تھے۔ اور تیسرا شخص بڑھاپے کی عمر میں ہوگا، اور وہ عرض کرے گا کہ پروردگار، اسلام تو آیا تھا لیکن اس وقت میری عقل نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر چوتھے شخص کے بارے میں اور فطرت وحی کے زمانے میں مرنے والا کہے گا کہ پروردگار، میرے پاس تیرا کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ اللہ ان سے یہ عہد لے گا کہ وہ اس کی اطاعت کریں گے، اور پھر انہیں حکم دے گا کہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ جہنم میں داخل ہو گئے تو وہ ان کے لیے ٹھنڈی اور باعث سلامتی بن جائے گی۔ یہ حدیث آپ غالباً جاننا چاہ رہی تھی کہ پاگل اور مجنون شخص کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس میں ان چار کا ذکر ہے، اور سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا، وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاگل اور مجنون شخص ہے اس کے بارے میں Where is my فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں، اس کو 4 منٹ پر اوکے۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے، هل الانسان الذي هو غير مكلف جس آدمی پر کچھ اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں عائد نہیں کی ہیں، هل له صلاة اذا صلى، وہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نمازیں قبول کی جائیں گی، وصيام اذا صام، اور اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے روزے قبول کیے جائیں گے، وزكاة اذا زكى، اگر وہ زکوٰۃ دے دے تو کیا اس کی زکوٰۃ قابل قبول ہے،
وهل عليه حرج إن لم يفعل ذلك؟ اور اگر کیا ایک ایسا شخص جو کہ مکلف نہیں ہے اس یہ ان تینوں چیزوں یا چاروں چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ جزاكم الله خيرا. یہاں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، آمین یا رب العالمین. الذي ليس له شعور بل قد زال عقله ما يسمى مكلفا. آپ کا جو سوال ہے نا اس سے یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس آدمی کا شعور نہیں ہے، جس آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس کو ہم مکلف نہیں سمجھتے. اور اس کو مکلف کیوں نہیں سمجھتے؟ المكلف هو البالغ العاقل. هو البالغ العاقل، وہ شخص جو کہ بالغ ہو، بلوغت کو پہنچ جائے اور ذی شعور ہو، عقل مند ہو. هذا اللي يسمى مكلفا. هذا يسلم، اس شخص کو کہا جائے گا کہ یہ وہ مکلف ہے جس سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، رجلا أو امرأة. چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو. أما من كان غير بالغ أو كان قد بلغ الحلم ولكنه زائل العقل لجنون بجنون أو غيره من أسباب زوال العقل، او من غیرہ اسباب زوال العقل، اگر کسی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہی، وہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ولا يكون مكلفا. فإنه لا يكلف، وہ پھر مکلف نہیں ہے. وليس عليه صلاة وَلَيْسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی اس کا مکلف ہی نہیں ہے. وہ صوم ولا صوم، اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے. ولا غيرهم من الواجبات. اور جو دوسرے واجبات ہیں جو عام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں وہ واجبات بھی اس پر نہیں ہیں. إلا الواجب المالي. الا الواجب المالی، واجب المالی کا کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ اگر صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس اس کی وراثت میں مال اور دولت ہے. الواجب المالي كالزكاة يجب على وليه أن يخرجه. اب پھر جب وہ پاگل شخص ہے، مجنون شخص ہے، اس کی کوئی کفالت بھی کرتا ہے تو اور وہ صاحب مال ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کا ولی دے گا. فإذا حال الحول على مال الصبي أو المجنون وجب على وليه أن يخرج زكاته. اگر بچے کے مال پر یا پاگل اور مجنون کے مال پر پورا سال گزر جائے تو اس کے ولی پر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. وهكذا لو أتلف شيئا على الناس وجب قيمة المتلف في ماله. یہاں اگر کوئی کسی پراپرٹی کو کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے یہ شخص تو پھر ولی اس کی کفالت کرنے والا شخص ذمہ دار ہوگا اور وہ اس کو ادا کرے اس کے مال سے. لأن هذا ليس له نية. فإن هذا ليس له النية، پھر یہ ایسی صورت میں وهكذا لو أتلف شيئا على الناس وجب، پھر اس کی کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، يستوي فيه مكلف وغير مكلف. وہ چاہے مکلف ہو یا غیر مکلف ہو، پھر ان دونوں میں اعتدال اور دونوں کا ایک ہی حکم ہے. وفق الله الجميع. وفق الجميع. تو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور مزید فرما رہے ہیں شیخ من الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليه شيء، ليس عليه شيء ثواب ولا عقاب. ولا ثواب ولا عقاب، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم جو ہے جو مکلف نہیں ہے ان سے اٹھایا گیا ہے. نمبر 1 عن النائم حتی یستیقظ، وہ شخص جب کہ سو رہا ہے جب تک کہ وہ اٹھ نہیں پائے اس سے اس کا گناہ یا اس کا ثواب نہیں لکھا جاتا. وعن الصغیر حتی یبلغ، وہ اگر بلوغت کی بالغ نہیں ہے اس کی بھی. وعن المجنون حتی، وہ مجنون جب تک کہ وہ پاگل ہے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. فالنائم لو سب فی النوم، اگر سونے والا شخص بولتا رہے کچھ نہ کچھ گڑبڑاتا رہے اور گالیاں بھی کسی کو دے دے یا طلاق کسی کو دے دے تب بھی وہ طلاق قائم نہیں ہوگی اور قبول نہیں کیا جائے گا. او فعل شيء من الامور الاخرى كالطلاق او العتاق ما يفعله في النوم، تو یہ نوم کی حالت میں یا سونے کی حالت میں قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ مجنون ہے
اس کی بھی نہ طلاق کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کسی طرح کی کا مکلف قرار دیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کہیں قرآن و حدیث میں اس بات کا ذکر ہے۔ جی ہاں، قرآن و حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ مجنون ہیں، اور مجنون شخص کے اوپر اگر اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے وہ مکلف نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو شخص ہے، پاگل شخص یا مجنون شخص جس کی عقل جاتی رہی، وہ دراصل اپنے پیرنٹس کے لیے آزمائش ان کے لیے ضرور ہے، لیکن اس میں عافیت بھی ہے۔ اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش، اس بچے کے نقصانات اور اس بچے کی تکالیف سے جب وہ گزرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان تکالیف کے بدلے، اس خدمت کے بدلے جو اپنے بچے کی کر رہے ہیں، انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول، اسلام کا قاعدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کانٹا بھی مسلمان کو چبھتا ہے نا، تو اس میں عافیت بھی ہے، درجات کی بلندی بھی ہے، اور نیکیوں کو بٹورنے کا وہ سبب بھی ہوتا ہے۔ تو مجنون شخص کا ذکر اسلام میں موجود ہے، اور وہ مکلف نہیں ہے، اس پر نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور اس کو سماج کو یہ چاہیے کہ ایسے بچوں کی قدر کریں، ایسے بچوں کی اگر ان سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو اسے برداشت کریں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، پیرنٹس کا کام ہے۔ پیرنٹس کو ان کی تربیت پر بہت اجر ملتا ہے۔ جی ہاں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا